السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ سورة البقرہ کی آیت نمبر 31 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو اسماء کا علم دیا، آدم علیہ السلام کو سکھایا اشیاء کا علم، اسماء کا علم، کلہا سارے اسماء کا، اشیاء کا علم انہیں سکھلایا، انہیں بتایا، یا تمام چیزوں کا نام اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو سکھلا دیا۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر ان کو فرشتوں پر پیش کیا۔ فرشتوں پر پیش اس لیے کیا کیونکہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے یہ بات بتائی کہ میں زمین میں ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، یعنی انسانوں کو آباد کرنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے اس وقت اللہ رب العالمین سے کہا تھا کہ ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں۔ گویا کہ ان لوگوں نے اپنی بڑائی بیان کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں مبتلا کیا۔ آزمائش کیا تھی؟ کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو علم سے نواز دیا، اور وہ چیزیں جو آدم کو سکھائی گئی تھیں اس کا علم فرشتوں کو نہیں دیا گیا۔ یہاں پر آدم علیہ السلام کی برتری اور ان کی فضیلت اور علم کا مقام بتلانا مقصود تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے ان اسماء کو پیش کیا، ان چیزوں کو پیش کیا، کہا بتاؤ اس کو کیا کہیں گے۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس چیز کو بتاؤ کہ اس کو کیا کہتے ہیں، یعنی ان اسماء کو کیا کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو ان اسماء کا علم دیا گیا، ان کو اس کا علم تھا، فرشتوں کو اس کا علم نہیں دیا گیا، اس لیے ان کو اس کا علم نہیں رہا۔ تو فرشتوں نے اس سے معذرت طلب کر لی، صاف کہہ دیا کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بنایا اور پھر ان کو علم سے نوازا۔ تو آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور ان کو علم کی نعمت سے سرفراز کیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو علم کی دولت سے سرفراز کیا۔ تو آدم علیہ السلام سے انسانی نسل کی شروعات ہو رہی ہے، اور اس کی شروعات علم سے ہو رہی ہے۔ اس سے ہم اور آپ علم کی اہمیت، علم کا درجہ اور علم کا مقام سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک اہم نصیحت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو سکھایا،
معلوم یہ ہوا کہ علم یہ اللہ رب العالمین کا نور ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا انعام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس نعمت سے بہرور کرتا ہے، اس علم سے یا اس نعمت سے مالا مال کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو کہا کہ رب زدنی علما، یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے، اے میرے رب تو مجھ کو علم سے نواز دے یا میرے علم میں اضافہ کر دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سکھلانے والا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو رب نے وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں سکھایا، بتایا، جبکہ تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ جو تم نہیں جانتے تھے ہم نے تم کو وہ سکھا دیا۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی فقہ، بصیرت، علم سے نوازتا ہے۔ تو علم دینے والا اللہ رب العالمین ہے، علم سکھانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے علم میں اضافے کی اور علمی رسوخ کی، علمی پختگی کی بکثرت رب العالمین سے دعا مانگنا چاہیے۔ صبح کی جو دعائیں ہیں ان اذکار میں، دعاؤں میں یہ دعا بہت معروف ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ اس کے بعد بھی دعا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو سکھایا، اور پھر جن اسماء کا علم ان کو دیا تھا اسی علم کی وجہ سے فرشتوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو برتری اور فضیلت اور فوقیت عطا کی، کہ آدم علیہ السلام نے ان ناموں کو بتلا دیا جن ناموں کو بتلانے سے فرشتے قاصر ہو گئے۔ علی کل حال آدم علیہ السلام سے انسانیت کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم کا خزانہ عطا کیا، علم کی نعمت سے مالا مال کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کو علم کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اہل علم یہ کہتے ہیں، ہمارے اسلاف یہ کہتے تھے کہ انسان کو سب سے زیادہ کھانے اور پینے اور ہر چیز سے سب سے زیادہ ضرورت انسان کو علم کی، علم دین کی ہے۔ علم دین سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے دین کا علم سیکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔